ایک نظم پڑھتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک سلسلہ سا چل نکلا ہے کہ کسی بھی عالم دین کو فرضی دھرمانترن کے نام پر اٹھا لیا جاتا ہے اور ان پر مقدمہ کر کے انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک نظم پڑھتا ہوں، ان لوگوں کے ذہنوں کو شاید بیدار کر سکوں اس نظم کے ذریعے جن کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف نفرتیں پل رہی ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہمیشہ پیار، امن اور بھائی چارے کی تعلیم دی ہے، سبق دی ہے، لیکن افسوس کہ اسلام کو لے کر جو نفرتیں ہمارے ملک میں پل رہی ہیں، شاید ان پر ہمیں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میری نظم شاید اس مہم میں تھوڑا سا رول نبھا سکے۔ میں پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ رحم دل اسلام کا جوہر اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ رحم دل اسلام کا جوہر اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ رحم دل اسلام کا جوہر اس پر یہ الزام نہ دو۔ دنیا والو اس کو تم دہشت گردی کا نام نہ دو۔ رحم دلی اسلام کا جوہر اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ دنیا والو اس کو تم دہشت گردی کا نام نہ دو۔ دنیا والو اس کو تم دہشت گردی کا نام نہ دو۔ رحم دل اسلام کا جوہر اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ بند سننا کہ بھارت ماں تو جب روتی ہے اس دل کو بھی صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی گھٹنا ہو دیش میں کیوں بدنام مسلمان ہوتا ہے۔ بھارت ماں تو جب روتی ہے اس دل کو بھی صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی گھٹنا ہو دیش میں کیوں بدنام مسلمان ہوتا ہے۔ قرآن کی ہر پاکیزہ آیت کا مثلاً فرمان ہے یہ، بوڑھوں بچوں پر رحم کرو اس مذہب کا ارکان ہے یہ۔ کوئی بھی سچا مسلم ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، کام نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی سچا مسلم ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ سڑکوں پر لوگوں کا قتل عام نہیں کر سکتا ہے۔ رحم دل اسلام کا جوہر اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں۔ میں ایک بند اس تاریخ سے اٹھاتا ہوں اور دنیا کے سامنے رکھتا ہوں کہ رحم دل اسلام کا جوہر اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو کہ باندھ کے بھوکے پیٹوں میں پتھر فاقوں کو جھیلا ہے، تب جا کر دنیا میں مشکل سے اسلام یہ پھیلا ہے۔ اسلام کا لہجہ صوفی ہے، یہ امن کی بات بتاتا ہے۔ اسلام تو اپنے دشمن کو بھی ہنس کر گلے لگاتا ہے۔ کوئی بھی پڑوسی
غربت میں بھوکا جو اگر سو جاتا ہے، بھوکا جو اگر سو جاتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے پڑوسی کہا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کہا ہے، کوئی ہندو یا مسلمان نہیں کہا ہے۔ تب بند پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ کوئی بھی پڑوسی غربت میں بھوکا جو اگر سو جاتا ہے، اسلام پہ چلنے والوں کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ رحم دلِ اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ رحم دلِ اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ ایک لفظ بڑی شدت سے اچھالا گیا، جہاد۔ میڈیا نے ایک پروپوگنڈا کھڑا کیا اور جہاد کو نفرت کی بنیاد پر پرچارت کیا۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں، جہاد تو عبدالحمید نے اپنے دیش کو بچانے کے لیے کیا تھا، جہاد تو بریگیڈیئر عثمان نے سرحدوں پر اپنے دیش کو بچانے کے لیے کیا تھا، اور اس دیش کو بچانے کے لیے ہنستے ہنستے جہاد کرتے وقت اپنی جان تک نچھاور کر دی۔ تب پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ نام جہادی رکھ کر زخمی، میڈیا اس بند کو سنے، کہ نام جہادی رکھ کر زخمی اسلامی قانون کیا، نبیوں ولیوں کے پاکیزہ فرمانوں کا خون کیا۔ کیا ہم اپنے پیغمبر کی قربانی کو بھول گئے، ان کے لہو میں بہتے جذبے انسانی کو بھول گئے۔ اسلام پیغمبر نے تو کیول امن کا پاٹھ پڑھایا تھا، امن کا پاٹھ پڑھایا تھا۔ اسلام پیغمبر نے تو کیول امن کا پاٹھ پڑھایا تھا، قرآن میں جہاد کا مطلب اپنی نفس سے لڑنا بتایا تھا۔ رحم دلِ اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ اگلا بند پڑھتا ہوں، ایک بند پڑھتا ہوں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، ایک بند سنیے گا کہ رحم دلِ اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ اس میں پرکھوں کی سانسیں ہیں اور اس سے جڑی ہے آن میرے۔ سنیے گا، اگر یہ میرا 75 سالوں کا درد ہو اس دیش کے مسلمان کا، تو میڈیا اس چیز کو ضرور دکھائے کہ اس میں پرکھوں کی سانسیں ہیں اور اس سے جڑی ہے آن میرے، اس کی ماٹی میں کھیلے ہیں اور اس سے ہے پہچان میرے۔ یہ میرے لہو میں بہتا ہے، یہ میری آنکھ کا تارا ہے، کوئی کچھ بھی سمجھے لیکن یہ جان سے زیادہ پیارا ہے۔ اس دیش کی خاطر، اس دیش کی خاطر ہنستے ہنستے میرے گردن خم ہوں گے، میرے گردن خم ہوں گے۔ اس دیش کی خاطر ہنستے ہنستے میرے گردن خم ہوں گے، قربان وطن کی راہوں پر تو سب سے پہلے ہم ہوں گے۔
رحم دل اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ رحم دل اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو۔ دنیا والو اس کو تم دہشت گردی کا نام نہ دو۔ رحم دل اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ رحم دل اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ ایک بند پڑھتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ نظم کہی۔ 70 سالوں سے 75 سالوں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کبھی مذہب کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر، اور اب تو ایک نیا شگوفہ سا چل پڑا ہے تبلیغ کے نام پر۔ تبلیغ کا مطلب شاید دیش کی میڈیا نہیں سمجھتی۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے محبت کا پیغام، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے امن کا پیغام۔ تبلیغ کسی نفرت کی اجازت نہیں دیتا، اور تبلیغ زبردستی نہیں کی جاتی۔ تب یہ بند پڑھتا ہوں۔ 75 سالوں سے میڈیا ہماری جو آزمائشیں کرتی ہے، ہم سے ہماری وفاداری کا جو ثبوت مانگتی ہے، اس پر ایک بند پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ کہ گردش میں رہا جب بھی یہ وطن، تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور اس بند کو سنیے۔ کہ گردش میں رہا جب بھی یہ وطن، جب جب خطرہ منڈرایا ہے، اس دیش کی خاطر سب سے پہلے ہم نے خون بہایا ہے۔ گردش میں رہا جب بھی یہ وطن، جب جب خطرہ منڈرایا ہے، اس دیش کی خاطر سب سے پہلے ہم نے خون بہایا ہے۔ تاریخ کے صفحوں کو پلٹو، تب دل میرا تم شاد کرو، جانباز حمید عثمان یا پھر کرنل اسرار کو یاد کرو۔ ہندوستان زندہ باد کا ہے، سرحد پہ دیا نعرہ ہم نے، سرحد پہ دیا نعرہ ہم نے۔ اگلے مصرے میں وہ تانا مارنے جا رہا ہوں، شاید میڈیا جسے نہیں دکھاتی۔ ایک لسٹ اٹھا لیجئے، اس دیش کے کئی بڑے نام جن کا قتل ہم نے نہیں کیا، ان کا قتل کس نے کیا۔ میں ایک بات اس تاریخ سے اٹھاتا ہوں اور میڈیا کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، سنیے گا۔ کہ ہندوستان زندہ باد کا ہے، سرحد پہ دیا نعرہ ہم نے، سرحد پہ دیا نعرہ ہم نے۔ ہندوستان زندہ باد کا ہے، سرحد پہ دیا نعرہ ہم نے۔ اندرا راجیو یا راشٹر پتا گاندھی کو نہیں مارا ہم نے۔ رحم دل اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔ دنیا والو اس کو تم دہشت گردی کا نام نہ دو۔ رحم دلی اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو۔ رحم دلی اسلام کا جوہر، اس پر یہ الزام نہ دو، اس پر یہ الزام نہ دو۔